اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سزا دی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، اور سزا اور پکڑ کی صورت کیا ہوئی؟ قرآن کریم میں وہ تفصیلات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو 3 طرح سے سزا دی، اس قوم پہ 3 طرح کے عذاب آئے۔ سب سے پہلا قحط سالی، بارش بند ہو گئی، مسلسل 3 سال تک بارش کی بوند بھی نہ برسی۔ جب قحط سالی اور بارش طویل ہوئی، کھیتیاں ویران ہوئیں، بھوک نے اور افلاس نے اور پیاس نے ڈیرے ڈالے، اس قوم کا ایک وفد یمن سے چلا، خانہ کعبہ میں پہنچا کہ خانہ کعبہ میں جا کے دعا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، جس قوم پہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا کوڑا برس پڑتا ہے، اور جو قوم عذاب الہی میں آ جاتی ہے، پھر اس قوم کا بیت اللہ میں جا کے دعائیں مانگنا بھی اس کے کسی کام نہیں آتا۔ 3 سال تک بارش نہ برسی، قحط سالی ہوئی، اور پھر دوسرا عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، اور وہ فرشتہ ایسی خوفناک چیخ اور ایسی چنگھاڑ مارتا ہے، اس خوفناک چیخ نے اور چنگھاڑ نے فَجَعَلَهُمْ غُثَاءً، ان کو ریزہ ریزہ کر دیا، ذرہ ذرہ کر دیا۔ فرمایا جس طرح گھاس اور بھوس کاٹ کے اس کو ذرہ ذرہ کر دیا جاتا ہے، ایسی خوفناک چیخ تھی، چنگھاڑ تھی، گویا ایسا خوفناک دھماکہ ہوا، اس قوم کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ چیخ اور چنگھاڑ دوسرا عذاب۔ پہلا عذاب قحط سالی، اور تیسرا اور آخری عذاب جو آیا، قرآن کریم میں اس کی تفصیلات ہیں۔ جب یہ قوم، اس کا وفد بیت اللہ میں گیا، وہاں جا کے دعائیں کرنے لگے، دعائیں کر کے فارغ ہوئے اور اپنے علاقے میں واپس پلٹے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان پہ بادل آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کا بادل بھیجا، سیاہ رنگ کا، سرخ رنگ کا اور سفید رنگ کا۔ سفید رنگ کا بادل، سیاہ رنگ کا بادل، سرخ رنگ کا بادل آیا۔ آواز آئی کہ ان تینوں طرح کے بادل میں سے جو بادل تم چاہو تم پہ برسے گا۔ یہ 3 طرح کا بادل ہے، جو چاہو وہی برسے گا۔ سیاہ رنگ کے بادل کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ سیاہ رنگ کا بادل، یہ بڑا سیاہ ہے، اس میں بہت زیادہ پانی ہے، تو ھذا عارض، یہ پانی ہم پہ برسے، یہ بادل ہم پہ برسے، اس بادل کی وجہ سے ہم سیراب ہو جائیں گے، ہماری قحط سالی دور ہو جائے گی۔ انہوں نے سیاہ رنگ کے بادل کو پسند کیا۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ سیاہ رنگ کا بادل جس کو دیکھ کے خوش ہو رہے ہو، وہ بادل نہیں، ریح، وہ تو تیز و تند ہوا ہے، ایسی ہوا ریح العقیم جو ہر چیز کو تہس نہس کرنے والی ہے، ایسی ہوا سرسرین عاتیہ، بڑی سرکش ہوا۔ اس ہوا کے لیے 3 لفظ قرآن کریم نے استعمال فرمائے، ریح العقیم، تباہ و برباد کرنے والی ہوا، سرسرین عاتیہ، سرکش ہوا، ریحن سرسرا،
ریحن سرسرا تند و تیز ہوا، ایسی سرکش ہوا جو کہ فرشتے کے کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ وہ فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے نظام پہ مقرر فرمایا ہے، اس فرشتے کے بس سے باہر ہو گئی۔ تو فرمایا سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 لیال 7 راتیں، 8 ایام 8 دن تک وہ ہوا چلتی رہی۔ اور ہوا ایسی ہوا چلی ما تذر من شیء اتت علیہ الا جعلتہ کالرمیم، وہ ہوا جس چیز سے گزری اس چیز کو ذرہ ذرہ کر دیا، اس چیز کو تہہ و بالا کر دیا۔ اور فرمایا تدمر کل شیء بامر ربھا، ہر چیز کو تباہ و برباد کر رہی تھی۔ ہوا چل رہی ہے، ہوا کا طوفان چل رہا ہے، قوم کی ہر چیز کو تہس نہس کیا جا رہا ہے۔ اور وہ لوگ جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑا طاقتور کون ہے؟ فرمایا فتر القوم فیہا صرعا کانہم اعجاز نخل خاویہ، پھر اس قوم کے بڑے بڑے طاقتور اس ہوا نے ایسے گرائے کانہم اعجاز نخل خاویہ، گویا کہ کھجور کے بڑے بڑے تنے ہیں، جیسے کھجور کے بڑے بلند درخت کو جڑ سے کاٹ دیا جائے، زمین پہ آ کے پڑ جاتا ہے، گر جاتا ہے، ایسے قوم کے بڑے بڑے لوگ زمین پہ گرے پڑے تھے۔ فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، بتاؤ مجھے ان طاقتوروں میں سے کوئی بچا؟ ان طاقتوروں میں سے کوئی بچا؟ کوئی نہ بچا۔